السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ العظیم سورہ انعام کے 16ویں رکوع میں سے نصف اول کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آیا؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں ہماری آیتوں کو پڑھ کے سناتا، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک دن جمع فرمائے گا اور تم سے سوالات کرے گا۔ کیا کوئی تمہارے پاس رسول نہیں آیا؟ اس وقت کفار اور مشرکین انسانوں میں سے اور جنات میں سے وہ بے بس ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے رسولوں کی فرما برداری نہیں کی۔ انہوں نے جو کہا تھا ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ہم اس پر ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں رکھا تھا۔ دنیا کی دوڑ بھاگ، دکان، مارکیٹنگ، اپنے فیملی، جابس، ان ساری چیزوں نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا، اور وہ دنیا اور وہ دین اور آخرت کے بارے میں، رب کے بارے میں، مالک اور خالق کے بارے میں کچھ سوچ نہ سکیں گے۔ یہی ان کا جواب ہوگا، غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی انہیں دھوکے میں رکھا تھا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہارا رب کسی گاؤں کو، کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے کسی ظلم کی وجہ سے، اور اس کے اہل، اس کے رہنے والے، اس گاؤں میں بسنے والے غافل ہوں۔ اللہ رب العزت کسی گاؤں والے کو تنبیہ کرنے سے پہلے ہلاک نہیں فرماتا۔ اگر کوئی گاؤں والے، کوئی شہر والے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کرام کو بھیجا تھا۔ اگر اللہ رب العزت کسی گاؤں میں کسی ڈرانے والے کو، نبی کو، رسول کو بھیجتا، وہ ان کو سمجھاتا، ان کو اللہ کے بارے میں بتاتا، اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتا، پھر بھی اگر وہ باز نہ آتے تو اللہ رب العزت پھر اس کے بعد انہیں ہلاک کرتا۔ رب فرماتا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجہ ہے، ہر ایک کے لیے اسٹیٹس ہے، مِّمَّا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کام کیا اسی کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کا مرتبہ، اس کا اسٹیٹس بلند ہوگا، اور اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کا مرتبہ، اس کا اسٹیٹس سب سے نیچے ہوگا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت بہت سے کو جہنم میں پھینک دے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو لوگ، جو انسان یا جنات جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایک لمحہ کے لیے ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے بارے میں باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ کیا کام کرتا ہے اور کیسا کام کرتا ہے، رب کریم خوب جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، تمہارا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہارا خلیفہ کسی اور کو بنائے جسے وہ چاہے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے دوسری قوم کے بیٹوں سے، ذریت سے،
اولادوں سے۔ کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولان اعظام کو بھیجا، معجزے عطا کیے، کتابیں عطا کی، اور یہ دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندوں کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے انہی کا جواب دیا ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب بے نیاز ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے، اسے کسی کے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت لوگ انسان اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں، یہ انسانوں کی اپنی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ذو الرحمت، اللہ رب العزت رحم والا ہے، انبیاء کرام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں دی، معجزے عطا کیے، کس لیے؟ ذو الرحمت، اس لیے کہ اللہ رب العزت رحم والا ہے، کرم والا ہے، جو بندوں پر کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اور تمہارے بعد تمہارے علاوہ کسی اور کو اس دنیا میں بسائے۔ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے تمہیں اس دنیا میں دوسروں کی اولادوں سے بسایا ہے، پیدا کیا ہے، تو تم بھی کسی اور کے اولاد ہو۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو تمہارے علاوہ کسی اور کو اس زمین میں بسا سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنا ہے، وہ ہونا ہے۔ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے تمہاری ملاقات ہوگی، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا، اللہ رب العزت اس کے بعد پھر تمہیں جنت یا دوزخ میں بھیجے گا، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ انما توعدون لآت، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہونا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ انسان چاہے کتنی بھی طاقت والا ہو، قوت والا ہو، وہ اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چاہے اور اللہ رب العزت کسی بندے کو عذاب دینا چاہے اور بندہ اللہ رب العزت کو عاجز کر دے، ایسا نہیں ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم ایمان نہیں لاتی ہے، وہ کفر اور شرک پر اٹل ہیں، مصر ہیں، تو آپ ان سے کہیے کیا؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کرو، انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، تم عنقریب جان جاؤ گے کہ دنیا کی بھلائی کس کے لیے ہے۔ تم شرک اور کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، تمہارا انجام کیسا ہوتا ہے، اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، ہمارا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور شرک کرنا، کفر کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس طرح سے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اللہ رب العزت انہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کافر اور مشرک کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں۔ آج ہم یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔